دیکھنے اور سننے والوں کا میرا پرخلوص سلام. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شجاع میر اور آپ دیکھ رہے ہیں کرافٹڈ کانورسیشن پوڈ کاسٹ کا آج کا ایپیسوڈ. ہمارے جو آج کی گیسٹ ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے جو کشمیر ہینڈ ناٹڈ کارپیٹ کا جو کرافٹ ہے اس کو ایک الگ منفرد پہچان دی ہے، نہ کہ نیشنل پلیٹ فارم پہ بلکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ. وہ ہے مسٹر شہنواز صوفی صاحب. ویلکم شہنواز صوفی صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تو 2000 میں آپ نے فائن آرٹس میں اپنی گریجویشن سٹارٹ کی تھی اور کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد آپ نے یہ ہینڈ ناٹڈ کارپیٹس کا یا کارپیٹس کشمیر کارپیٹس کا کرافٹ جو ہے وہ اپنے لیے چنا. تو واز اٹ اے کانشیس ڈیسیجن؟ آپ نے کیوں اس کو چنا؟ اگر ہم پہلے ہسٹری پہ نظر دیکھیں کہ جو ہماری یہ صنعت کاری ہے، جو ہماری کرافٹ ہے ہمارے وادی کشمیر میں، یہ کس طرح سے دنیا بھر میں اس کی مقبولیت ہے، یہ ہماری جو پہچان ہے دنیا بھر وہ ہینڈی کرافٹ کی وجہ سے ہے. تو میرے جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ اسی کرافٹ کے ساتھ وابستہ تھے. تو پھر جب میں نے فائن آرٹس میں گریجویشن کمپلیٹ کی تو پھر میں نے سوچا مجھے اب جاب ہی کرنا ہے. تو پھر مجھے فادر صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کو اپنی صنعت بچانی ہے تو اسی کرافٹ میں آپ کو جانا ہے، اسی میں اپنا دل لگانا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم جو میں نے اپنے فادر صاحب سے ایک ایکسٹینسو نالج میں نے حاصل کی تھی بچپن سے، اس کے ساتھ جو ٹیکنکس وہ یوز کرتے تھے اپنے کارپیٹ میں، بہت دل خوش ہو جاتا تھا کہ وہ کارپیٹس اس طریقے سے ہو. تو پھر میں نے کچھ سیمپلز پہلے اسٹارٹ کیے، ملٹی کلر جو ہمارے کلرس اس میں ان کو ملا کے تھوڑا سا ایک ایمباسڈ کارپیٹ بن کے، تو موٹیوز کچھ میں نے کشمیر کے 3D ورک میں یوز کیے. جب میں نے وہ اپنے کسٹمرز نیشنل انٹرنیشنل لیول پر سینڈ کیے تو اس کا بہت اچھا ریسپانس ملا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ میرا ایک تو پہلے ہی کوئی چیز جو ایک پرٹیکولر سیگمنٹ، ہائی اینڈ سیگمنٹ کے لیے بنی ہے، اور آپ اس میں انٹروڈکشن آف پشمینہ بھی کر رہے ہیں، دو اٹ از این انوویشن. کیا آپ کو یہ نہیں لگا کہ کیا یہ ڈیمانڈ رہے گی، اس کی لینے والے ہوں گے؟ پشمینہ کارپیٹ جو آج سے 300-400 سال پہلے بنتا تھا مغل ایرا میں، وہ کارپیٹس بہت ہی لگژری ہے. 1 فٹ اس میں 10,000-15,000-50,000 تک اس کی فیٹ جاتی ہے. تو یہ کوئی آپ کے پاس یہ ایک رسک ہے. مگر پہلے میں نے چھوٹے چھوٹے سیمپلز یوز کیے جس میں زیادہ خرچہ نہ ہو. جب وہ اللہ تعالیٰ کے فضل وہاں سے ان کی ڈیمانڈ ہونے لگی تو میں نے اپنے ویورس کو اچھی ویج دے کے، جہاں تک کہ ان کو روزگار اچھی طریقے سے ہو، تبھی میں اپلفٹ ہو گیا. یہ نہیں کہ ویور بیچارہ اسی طریقے سے رہے گا، میں اپنا روزگار کماؤں. البتہ یہ جو لگژری آئٹم، یہ ایک اس طریقے سے جب میں نے سیمپلنگ کی، اس کا مارکیٹ تو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، اس کی لیول تو بہت اوپر ہے. جب وہ وہاں سے پاس ہو گیا تبھی میں نے یہاں سے اس طریقے سے اسٹارٹ کیا اور اپنے ویورس کو سیو کیا. جیسا آپ نے بولا کہ آپ کو یہ اپنے ورثے میں ملا ہے، آپ کے والد صاحب، چاچا، کزنز وغیرہ جو سارے اس کے ساتھ منسلک تھے، تو ان کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ کہ جہاں پہ انہوں نے آپ کو روکا کہ نہیں، ہم جو ہمارا ٹریڈیشنل کاروبار چل رہا ہے، جس طریقے سے ہم ویونگ کرتے ہیں، جس کی مارکیٹ میں ایک ساکھ بنی ہوئی ہے، جو چلتا آیا ہے بہت سالوں سے، صدیوں سے، آپ وہی کیری آن کرو؟ آپ کو ان کی طرف سے ریزسٹنس ملا، سپورٹ ملا؟ ہوا ہے ایسا، کیونکہ جب میں فائن آرٹس کے بعد جب میں نے سوچا کہ اب مجھے کچھ الگ کرنا ہے، تو پھر میں اپنے والد صاحب سے ڈسکشن کیا کرتا تھا ایسا کرنا ہے، کہ اس نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے. کیونکہ ایک ویونگ میں، ایک برش میں بہت فرق ہے، کیونکہ کنواس پہ جو پینٹنگ بنائی جاتی ہے وہ کنورٹ کرافٹ میں کرنا. اب جو جس طریقے سے آپ نے سوال کیا کہ جو ہمارے یہاں ٹریڈیشنل وہ تو فلور یوز کرتے ہیں، میں نے ہوم ڈیکور وال ہینگنگ کارپیٹس بنائے. کشمیر پینٹنگس میں نے بنائی، ڈائیورس کیا. جو ولیج لائف ہے اس کی کچھ پینٹنگس میں نے بنائی. یہاں پر جو سٹیز میں ہمارا قلعہ ہے وہ میں نے بنائی، اور کچھ پورٹریٹ جہاں پر پولیٹیشین اس کی پورٹریٹس میں نے بنائے. تو جب وہ انہیں کنورٹ کیے تو میرے فادر صاحب بھی سیٹسفائڈ ہو گئے. بھی میں اپریشیٹ کیا کہ یہ پہلی دفعہ وادی کشمیر میں اس طریقے سے پورٹریٹ کو، جب اب تو ہر کوئی اس پہ کام کر رہا ہے، مگر فرسٹ ٹائم جب میں نے اس میں سٹیپ اٹھایا تو اس وقت مجھے بہت پریشانی بھی ہوئی، دقت بھی ہوئی. مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1-2 سال لگ گئے تو وہ میں نے پھر اس طریقے سے پھر کام اس میں کیا. آپ نے ایک پورٹریٹ پریزنٹ کی تھی امبانیز کو، تو ایک پیپر میں ایک ہیڈ لائن آئی تھی آپ کے نام کی کہ کشمیری آرٹیزن، کالبافی آرٹیزن مسٹر شہنواز صوفی. نارملی ہماری سوسائٹی میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں رہتا ہے، اینڈ اگر اس کے ساتھ وہ ایک سوشل سٹگما اٹیچ رہتا ہے. تو کبھی یہ دماغ میں آیا آپ کے کہ کیا مجھے اس میں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، سوشل سٹگما ہے، فیملی کو کیا بولیں گے، مجھے کیا بولیں گے، کل کو میری شادی ہوگی تو آپ کے بچوں کے ساتھ بھی یہ سٹگما رہتا ہے. تو کیا آپ کے ذہن میں کبھی ایسا کوئی خیال آیا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کا جو سوال ہے کہ کال بافی کا جو یہ ورڈ ہے آلریڈی یہاں پر جو ایک اس طریقے سے جو، مگر یہ کشمیری قومی ایسے ہے کہ مگر اگر دھیان دیا جائے یہ ایک آرٹ ہے. اب
آج کل اگر اس پریزنٹ ماڈرن دور میں آپ دیکھا جائے کہ آرٹ کی کیا قدر ہے. جو پہلے زمانے میں ہاں ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, فلانی ہے, وکیل ہے, مگر آپ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ دیکھو جو آرٹ کی قدر ہے, جو میں نے دیکھا ہے, جو ریسپیکٹ آرٹ کی ہے, مجھے نہیں لگتا کسی پروفیشن میں اس کا جو ریسپیکٹ. اگر 200-300 سال پہلے جائیں گے, ہمارا جو نام اس وقت تھا, جو یہاں پر فارنرز آتے تھے وہ شپ میں کشمیر آتے تھے, پھر جو یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہماری جو آرٹ ہے اس سے ہماری مقبولیت انٹرنیشنل, وہاں پر انہوں نے کشمیر نہیں دیکھی, کشمیر خوبصورت ہے. پہلی جو ہماری مقبولیت ہوئی ہے وہ آرٹ کی وجہ سے ہمیں نیشنل انٹرنیشنل اس دور میں ہماری جو مقبولیت ہوئی. تو اس کے بعد جب لوگ یہاں آئے انہوں نے کہا کہ ہاں کشمیر, مگر یہ اس طریقے سے جو لوگوں کا سوچنا ہے وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ اتنا الٹریٹ بندہ ہوگا جو اس طریقے سے وہ سوچ اس طریقے سے ہوگی. یہ اچھی بات نہیں ہے, اپنی سوچ ہے. البتہ میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہنر گھر میں میرا تھا جو میں اس دنیا گھوم کے آیا ہوں, تو اسی وجہ سے. کشمیر کے ہینڈی کرافٹ اینڈ ہینڈلوم سیکٹر میں بز ہوا تھا جب آپ نے فیفا ورلڈ کپ جو آپ کو آرڈر ملا تھا اور وہاں پہ آپ کا کارپیٹ شو کیس ہوا جس میں آپ نے ضمناً ان کا وہ لوگو وغیرہ بنایا تھا. دیٹ از ونس ان اے لائف ٹائم ایکسپیرئنس. تو کچھ اس کا آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں سر؟ جب وہ مجھے وہ کارپیٹ وہ ڈیزائننگ میرے پاس ہے, ایک پراؤڈ ہی ہوتا ہے کہ میرے پاس میں خوش قسمت تھا اس وقت جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ کنورٹ کر سکتے ہو. یہ ایک فیفا ورلڈ کپ جو لوگ ہے 2022 میں ہوا تھا, وہ مجھے بھی بہت پراؤڈ مومنٹ فیل ہوئے اس وقت کہ میرا جو کارپیٹ وہاں جا رہا ہے. تو پھر جب میں نے ڈیزائن دیکھا تو پھر میں نے اس کو ڈیزائننگ میں اپنا ٹچ ایک دے دیا, لوگو میں نے کریٹ کیا اس میں, تو 3D ورک میں نے وہ کنورٹ کیا. تو پھر جب وہ اس پلیٹ فارم پھر جب اس کی مقبولیت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے انسان تو خوش ہوتا ہی ہے کہ اس طریقے سے ایسے چیز میرے کو دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہی ہے میرے لیے. اگر آرٹیزن سے بات کریں یا اس کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں ان سے بھی بات کریں تو وہ بول رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے اس میں ڈکلائن سٹارٹ ہو گیا ہے. تو آپ کے نظریے سے کیا وجوہات ہے کہ جس وجہ سے یہ ڈکلائن ہو رہا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہاں کام کرنا ہے, وہ کریشن ہمیں بنانی ہے یہاں پر جو لوگ چاہتے ہیں. اگر اس طریقے سے اچھی ویج دے کے ویورز کو ہم دیں گے, وہ اس ڈیزائننگ پر ان کلرز پہ ہم کام کریں گے, وہ پروڈکشن ہم بلک میں یہاں پر بنائیں. ضروری نہیں کہ ہمیں لگژری آئٹم ہی بنانا ہے, ہمیں یہاں پر لو کوالٹی بھی بنائے, مگر وہ اس ٹیسٹ کا بنائے جو وہ چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر اس طریقے سے یہ کام ہوگا, میں چیلنج کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے 2-4-5 سالوں میں پوری طریقے سے یہ انڈسٹری اپلفٹ ہو جائے گی. ہم بھی ہوپ وہی کرتے ہیں کیونکہ آپ خود ایک نوجوان ہیں اور اس پرٹیکولر شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کا کیا میسیج جائے گا ہماری یوتھ کے لیے؟ میری میسیج یہی ہے اور ڈپارٹمنٹ کے بھی میسیج یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے کالج اور اسکولس ہے, یونیورسٹیز ہے, خاص طور پر جو ہماری یوتھ وہاں پر پڑھ رہے ہیں, خاص طور پر ایک لیسن ان کو یا ایک پیریڈ ان کو ایسا دیا جائے گا کیونکہ جو کرافٹ کے ریلیٹڈ ہو. کوئی نہ کیونکہ کلاس میں جب آدھا گھنٹہ ہے ان کی کرافٹ جو ہماری یہاں پر صنعت کاری ہے, جو یہاں پر کرافٹ ہے, ان کو بھی اس کے متعلق جانکاری ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے, تاکہ ان کو بھی ایک لگے کہ ہم یہاں پر جو ہماری کشمیر کی مقبولیت ہے وہ کس طریقے سے, تاکہ کسی کو بھی اس میں شک, کیونکہ آرٹیزن اس وقت کوئی ایسا ڈیزائنر ہوگا, کوئی ایسا آرٹسٹ ہوگا جو ہم سے بھی بہتر کام کر سکے. تو یہی میری میسیج ہے. انشاءاللہ ہوپ کرتے ہیں کہ جو آپ نے سجیشنز دی وہ اعلیٰ حکام تک جائیں. امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اور نوجوان, آپ جیسے نوجوان اس کے ساتھ منسلک ہو, وہ اور آگے بڑھے اور ہمارا یہ جو سرمایہ ہے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی محفوظ رہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ تک پوری انفارمیشن پہنچائے اور بھی چیزیں جو اس شعبے سے منسلک لوگوں کی مشکلات ہے وہ بھی آپ تک پہنچائے اور اعلیٰ حکام تک بھی پہنچائے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.